والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رکھو. ہم نے حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی. چونکہ 9 نومبر ان کا یوم ولادت تھا، اسی حوالے سے ہم حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے کردار اور عمل کے بارے میں بات کر رہے تھے. میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی پہچان، انسان کی ویلیو اس کے کردار و عمل سے ہوتی ہے. اور جتنی جتنی آدمی کا کردار عمل بلند ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی اس کا مقام و مرتبہ بھی بلند ہوتا جاتا ہے. اس حوالے سے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ان کا کردار اور عمل جو ہے وہ بہت ہی بلندیوں پہ نظر آتا ہے. اس کو آپ مختلف حوالوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. علامہ اقبال کا اپنے خدا سے تعلق کیسا تھا، ثانیاً اپنے نبی سے ان کا تعلق خاطر کیا تھا، کیسا تھا، ثالثاً ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کے حوالے سے،
سرکار دو عالم کی آل اور آپ کے اصحاب سے کیسا تھا؟ رابعاً ان کا تعلق حضور کی امت کے اولیاء کے ساتھ کیسا تھا؟ اور ساتھ ہی ان کا عمل کردار حضور کی امت کے ساتھ انسانیت کے ساتھ کیسا تھا؟ ذاتی طور پر بہت سارے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جس وقت ان کو اس میزان پہ تولا جاتا ہے کہ ان کا مخلوق کے ساتھ معاملہ کیا رہا، تو بڑے بڑے لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ ذاتی طور پر ایک آدمی تہجد گزار بھی ہو، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، ہر چیز کا پابند ہو، شکل و صورت اس کی بالکل اہل ایمان جیسی ہو، لیکن انسانیت کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ اس کا کردار قابل رشک نہ ہو، تو اس کی تہجد بھی رہ جاتی ہے، اس کی سنتیں بھی پھر کچھ کام نہیں آتی۔ اس لیے قدرت نے انسان کو تولا ہے تو اس کو اس میزان میں تولا ہے۔ اور عموماً ہم لوگ اس معاملے میں بہت ہی کوتاہ عمل پائے گئے ہیں۔ ہمارا کردار مخلوق کے ساتھ بہت کمزور نظر آتا ہے۔ یہ بھی مخلوق کے ساتھ کردار ہے کہ مثلاً میں جھوٹ بولتا ہوں لوگوں سے، چیٹ کرتا ہوں لوگوں سے، دھوکہ دیتا ہوں لوگوں کو، اگر چیز میرے پاس بیچتا ہوں ملاوٹ کر کے، یہ بھی میں فراڈ کرتا ہوں لوگوں سے، رشوت کھاتا ہوں تو یہ بھی دکھ دیتا ہوں لوگوں کو۔ یہ جتنی میرے معاملات اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہیں، اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو بندہ تول کے اندر بالکل پورا نہیں اترتا۔ اور جس بندے کے اس کو کہتے ہیں معاملات، کیا کہتے ہیں؟ ایک ہے نظام عبادات، عبادتیں کرنا، وہ ایک علیحدہ پورا نظام ہے۔ ایک ہے نظام معاملات، کہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہے، یہ مشکل ہے، اس پہ اترنا بڑا، اور جو اس پہ پورا اترتا ہے اصل بندہ وہ ہوتا ہے۔ اگر سجدے کر کر کے ماتھے پہ داغ تو بنا لیے، لیکن مخلوق کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے تو وہ داغ بن جائے گا، وہ داغ چمکے گا نہیں، وہ اور سیاہی پھیلائے گا۔ اسی لیے حضرت علامہ اقبال نے خود ایک مقام پہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ اصل کردار یہ ہے، اور یہ مشکل ہے۔ اس مشکل پہ جس نے قابو پایا ہے وہی ولی کہلایا ہے۔ جو اس مشکل پہ قابو پا نہیں سکتا وہ اس صف میں آ نہیں سکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اس میں جب آپ ایک ایک چیز کو علیحدہ تکتے ہیں تو آپ پاتے ہیں کہ حضور
اپنے اہل و عیال کے ساتھ نبی کریم کا عمل کیسا تھا؟ تو آپ خود فرماتے تھے میں اپنے اہل کے لیے بہت اچھا ہوں. اور ہم اس بنیاد پہ ہی فیل ہو جاتے ہیں. بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ گھر سے. اور میرا معاملہ میرے گھر والوں کے ساتھ تند ہے، تلخ ہے، سخت ہے، تو میں تو یہیں پہ فیل ہو گیا پہلے ہی قدم پہ. اب بیبیاں شکر ہے موجود نہیں ہیں، آپ ہی بیٹھے ہیں، تو آپ کو میں یہ چلتے چلتے عرض کر دوں، جو بیوی ہوتی ہے اس کے ذمے آپ کا اور میرا کھانا پکانا لازمی نہیں ہے. آپس دی گل ہے، انہوں نے نہیں دسنا ہے جناب، فقہ کا مسئلہ ہے. میری بیوی کے ذمے میرے کپڑے دھونا لازم نہیں ہے. میری بیوی کے ذمے جب میرا نہیں ہے تو میرے ابے دا کتوں ہے؟ وہ بھرا شرا تے بڑے دور دی گل ہے. میرا ایک کپڑے دھونا بھی اس کے ذمے لازم، ملک صاحب روٹی پکانا بھی لازم نہیں ہے، اور تو اور میرے بچوں کو دودھ پلانا بھی اس کے ذمے لازم. جیڑے انہیں جمے نے او دے بھی او دے ذمے نہیں ہے. اگر وہ چاہے تو انکار کر سکتی ہے کہ اے پھر لیا کوئی کرایہ والی تے او تیرے بچیاں نو دودھ پیواوے. یہ کوئی کام میری بیوی کے، اور پھر اوپر یہ ہے کہ وہ جس گھر سے آئی ہے، جس سٹینڈر پہ وہاں اسے کھانا ملتا تھا، میرے ذمہ لازم ہے میں اس کے اس مقام مرتبے کا دھیان کر کے اسے کھلاؤں. ہون دسو یہ پتہ لگ گیا نا انہوں نے تے مار مار کے ڈنڈے انہوں نے تو سیدھا کر دینا تے جڑے تواڈے نخرے ٹکرے سارے نکل جانے. کسے ویلے آدھے ہوئے آج نمک تھوڑا کیوں پایا ہی، آج روٹی اے دے کنیاں کچیاں کیوں، میں جان لگا تے اجے تو ستی ہیں. انہیں پھڑ کے ڈنڈکا آکھنا ہے کیڑی تیری فقہ تے تیرے دین چ لکھیا کہ میں تینوں روٹی پکا کے دیواں. اس لیے جو کام اس کے ذمے واجب نہیں ہے وہ کام بھی کر رہی ہے جو اس کے ذمے نہیں ہے، اور آپ وہ کام نہیں کر رہے جو آپ کے ذمے ہے. الٹا چھاتی تان کے چودھریاں تے ملکاں دے پتراں دی طرح کردی کیے یہ نہیں چلنی. اس لیے مدینے والے نے کہا میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت بہتر ہوں. کیسے؟ حضور گھر میں تشریف لاتے تو اپنے کپڑے بھی کبھی دھو لیتے، اپنی جوتی کو بھی آپ ٹانکے لگا لیتے، جھاڑو بھی گھر میں. ان تسا سرکار تو تے اچے نہیں نا، تسی جننے اتے ہو لبو. اب یہ سارے کے سارے معاملات تڑ کے چھاتی تان کے آواز بھی اونچی رکھتے ہیں، سر کالے دے اتے رکھ دے، اے تو نہیں کیتا تے او تو کیوں نہیں کیتا. نہیں، کام اگر وہ رضاکارانہ طور پہ اس کو اس کی ماں نے یا معاشرے نے ایک سبق دے دیا ہے تو اس سے کام لو اور شکریہ کے ساتھ لو. وہ روٹی پکائے جیسی پکائے تو کھا کے کہو اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے مجھے کھانا کھلایا. وہ بچوں کو ان کے کپڑے دھوئے، آپ کے کپڑے دھوئے تو سلوٹیں نہ گنا کرو اے سلوٹ رہ گئی ہے، جو چوکی سلوٹاں اتارنی تے آپے کپڑے استری کر لو.
اس کا اس پہ بھی شکریہ بنتا ہے، شرعاً شکریہ بنتا ہے کہ اس نے وہ کام کیا ہے جو اس کے ذمے. اور آگ پہ کھڑے ہو کے سالن پکانا، روٹی پکانا، وہ بھی جون کے مہینے میں. آپ کو ذرا 2 روٹیاں پکوائے نا تو لگ پتہ جائے. جانتے ہیں آپ ساری رات تہجد میں ماتھا رگڑتے رہیں. آپ مولانا صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، غازی صاحب ہیں، جو بھی ہیں، آپ ساری رات آپ تہجد میں مخلص اخلاص کے ساتھ ماتھا رگڑتے رہیں. اس نے جو ایک روٹی پکائی ہے نا چولہے پہ، اس کی ایک روٹی کے برابر آپ کی ساری رات کی عبادت نہیں ہے. کس بھول میں ہیں آپ؟ اس لیے گھروں کے اندر جو جہنم آپ نے بنا رکھی ہے وہ اسی لیے ہے کہ آپ بھی جاہل ہیں، شکر ہے انہیں بھی پتہ نہیں. کیوں جی بٹ صاحب؟ وہ باٹی کی ہویا جنہیں سویرے سویرے اٹھ کے روب نہ جھاڑیا کہ چاہ تو پکائیے تے پتی تو تھوڑی پائیے. نہیں، ہم پہلے ہی سٹے فیل ہو گئے، پہلے ہی قدم پہ فیل ہو گئے کہ جہاں سے شروع ہو رہی تھی زندگی ہم نے پہلا قدم ہی ٹیڑھا رکھ دیا. جس عمارت کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھی گئی وہ عمارت عرش تک بھی اونچی چلی جائے تو ٹیڑھی ہی جائے گی. یہ الگ بات کہ اللہ تعالی کے محبوب نے، اس کے رسول نے اس معاشرے کو معتدل رکھنے کے لیے ادھر خاوند پہ زور دیا کہ جتنے تیرے حق ہیں اتنے اس کے بھی حق ہیں. حقوق میں یہ نہ سمجھ کہ میں اپر سپر ہوں، نہیں، اعتدال رکھا. پہلے اسے حق دیا، پھر اس کو کہا کہ یہ نہیں ہے کہ تو روٹی نہ پکا، تو بچوں کو دودھ ہی نہ پلا. فرمایا تو جتنی اس کی خدمت کرتی جائے گی تیرے مرتبے بلند ہوتے جائیں، تیری راہیں صاف ہوتی جائیں گی. تو اس کو برداشت کرتی جائے گی، تیرے گناہ مٹتے جائیں گے، تیری نیکیاں بڑھتی جائیں گی. یہی مرد کو کہا کہ اگر وہ زبان سے سخت بولتی ہے، اونچا بولتی ہے تو برداشت کر. کیا کر؟ برداشت کر. عین ممکن ہے کہ اس کی تلخی سہنے سے قدرت تجھے ولی بنا دے. اس لیے اعمال کا معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ گھر سے شروع ہوتا ہے. ایون کہ خیرات بھی بندہ کرے تو کہاں سے شروع کرے؟ گھر سے. اول خیش بعد درویش. سب سے پہلے بسم اللہ جی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، شکریہ. تو یہ نہیں ہے کہ چوک میں جا کے میں سخاوت کے دریا بہا دوں، گھر والے راستہ تک رہے ہیں کہ اجے تک ٹنڈے نہیں آئے. تو گھر کے معاملات کو سنبھالنا سب سے پہلے ہے. اب کہ دیکھیں نا، نبی پاک نے فرمایا کہ بیوی کو، کیونکہ یہ اکائی 2 اکائیاں نا، ایک بیوی ایک خاوند ہے. گھر کی بنیاد، ویسے عجیب تماشا ہے کہ انسانی معاشرے کی بنیاد ماں باپ سے شروع نہیں ہوئی. انسانیت کی بنیاد ماں اور باپ سے نہیں شروع ہوئی، خاوند اور تسی اجے سمجھے نہیں. اے اماں سویرے سویرے جڑا ڈنڈکا لے کے بیٹھی ہوندی ہے
تے ابا بھی ڈنڈکا چوک کے کھلوتا ہوں تجھی میرے حق نہیں پہ ادا کر دے. انہیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کائنات کو بنانے والے نے انسانی معاشرے کی بنیاد ایک خامن تھا، ایک بیوی تھی، اس سے اٹھائی تھی. اس لیے اس کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے. اگر اس کے اندر ذرا بھی اونچ نیچ ہو گئی تو گھر کا سکون خراب ہو جاتا ہے. اور جو کمزور ہے قدرت نے اس کی سائیڈ لی ہے. فطرتاً بندہ مرد جو ہے یہ جیسا بھی ہے اس کو اللہ نے طاقت دی ہے. عورت جو ہے فطرتاً وہ نازک پیدا کی گئی ہے. اس لیے قدرت جو ہے سائیڈ کمزور کی لیتی ہے تاکہ کمزور کو سہارا ملے اور وہ بالکل دب نہ جائے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھ پہ سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا. اس نے کہا پھر کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا. پھر کس کا؟ ماں. پھر باپ کا آخر میں. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں اس سے ماں کا مرتبہ اونچا ہو گیا. مرتبہ ماں کا اونچا نہیں ہوا، مرتبہ باپ کا ہی اونچا ہے. اب اس کو تقسیم یوں کریں گے کہ خدمت کے حوالے سے ماں پہلے ہے، تعظیم کے حوالے سے باپ پہلے. آپ سمجھ گئے؟ عزت کے حوالے سے باپ پہلے ہے، خدمت کے حوالے سے ماں پہلے ہے. کیوں؟ وہ کمزور عضو ہے. تو خیر یہ تو ایک پورا موضوع ہے. میں نے اشارہ عرض کیا ہے کہ اعمال کے معاملے میں ہم کوتاہ، کمزور ہیں، کوتاہ ہیں، اور اصل میں تولا بندے کو اسی پہ جاتا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ کا اصل جو تول ہے وہ آپ کا معاملہ ہے، معاملات ہیں. معاملات اتنے نازک ہیں کہ اس کے اندر بندہ، اکثریت ہمارا پورا معاشرہ اس معاملے میں، ہر بندہ میرے سمیت ہم سارے اس میں کمزور نہیں، فیل ہیں. ہے کہ نہیں؟ ویسے آپس سے سوچو، اس معاملے میں ہم فیل ہیں. اگر اس معاملے کو ہم سنبھال لیں، کم از کم گھر کے اندر تو سکھ سکون ہو. اگر گھر میں سکھ ہو، سکون ہو، آرام ہو، تو بھوک بھی ہو تو معاملہ چل جاتا ہے. لیکن گھر میں ہی جہنم کی طرح بھٹی تپتی رہے، دونوں ہی لڑتے رہے ہر وقت، تو پورا گھر کیا بن جاتا ہے؟ دوزخ بن جاتا ہے. اس لیے میں نے کہا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ان کو آپ تولے معاملات میں. میں نے آپ کو پچھلے جو میں چند مثالیں دی تھیں علامہ صاحب کی، کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ معاملات کے اندر ان کی ٹکر کا آدمی پیدا نہیں ہوا. اللہ اکبر. میں نے ایک مثال آپ کو دی تھی ان کی کہ وہ راجہ نریندر ناتھ اس کے مہمان بنے تھے، وہ آپ کو یاد ہوگی. ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. نواب آف بھوپال، نواب آف بھوپال مشہور نواب، یہ اپنا ریاست تھی. تو نواب آف بھوپال نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو دعوت دی کہ آپ میرے ہاں تشریف لائیں، میرے لیے یہ فخر ہوگا. ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ کوئی نیک ہو یا کوئی بزرگ ہو، علم کے حساب سے، عمل کے حساب سے. تو قدرت خود بخود اس بندے کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتی ہے.
یہ قدرتی عمل ہے. ہم داتا صاحب کے ساتھ پیار کرتے ہیں. داتا صاحب نے آپ کو یا مجھے کوئی مربع نہیں دیے، نہ داتا صاحب نے کبھی پیغام بھیجا ہے کہ یار تم آتے کیوں نہیں. یہ جو بندے کھچ کے اللہ کے بندوں کے پاس جاتے ہیں، یہ ان کی محبت اللہ خود دلوں میں ڈالتا ہے. یہ خواہ مخواہ اب میں اس کو یہ نہیں، اللہ کی طرف سے ہے. تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو ان کی زندگی میں قدرت نے مقام محبوبیت پہ سرفراز کیا ہوا تھا. نواب آپ بھوپال کے پاس آپ پہنچے تو ظاہر ہے کہ جو آدمی جس قابل ہوتا ہے اپنی طرف سے وہ پورا زور لگاتا ہے کہ میری طرف سے میرے مہمان کی تعظیم و تکریم میں کوئی کمی نہ رہے، آنے میں تکلیف نہ ہو، یہاں ٹھہرے وہاں تکلیف نہ ہو، کھانے پینے میں تکلیف نہ ہو، میرا مہمان مجھ سے خوش آئے اور خوش ہی جائے. تو علامہ اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ پہنچے تو نواب صاحب نے اپنے محل میں ایک کمرہ خوب اس کو بنایا سجایا گیا کہ یہاں علامہ صاحب رہیں گے. علامہ صاحب جب اپنے اس کمرے میں پہنچے تو ایک خادم جو سپیشل ان کے لیے تھا، سیکٹری وہ ساتھ تھا، وہ اسے بتانے کے لیے یہ اصول ہے، ہم اگرچہ اس پہ عمل نہیں کرتے، اصول ہے کہ آپ کے ہاں جب مہمان آئے تو آپ اس سے پہلے پوچھیں آپ کے لیے بستر کیسا ہو، بیڈ پہ سونا پسند کریں گے یا چارپائی پہ. آپ کے پاس اویلیبل ہے تو کہہ دیں گے جی یہ ہے، نہیں ہے تو کہیں افسوس کہ میرے پاس یہ. پھر آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کھانے میں کیا پسند کریں گے، ایک ایک چیز کا اس سے پوچھ لیں. پھر اس کے لیے اگر ہو سکے تو ویسا بندوبست کریں، اگر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ اس کو بتا دیں کہ میری حیثیت یہ نہیں اتنی ہے. لیکن پہلے پوچھنا لازم ہے اس کا اٹھنے کا بیٹھنے کا. یہ نہیں ہے کہ وہ کہے میں نے دال کھانی ہے، آپ نے کہا نہیں میں تو بٹیرے ہی کھواؤں گا، یہ غلط ہے. البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ تکلف سے تو کام نہیں لے رہے، اگر آپ کو محسوس ہو تو آپ انہیں کہیں کہ آپ کی پسند بھی میں بنا دیتا ہوں، میری بھی شامل کر. اب علامہ صاحب جب ان کے محل کے کمرے میں پہنچے تو پہنچتے ہی زاروں قطار رونا شروع کر دیا. رونا اپنے بس میں نہیں ہوتا. کچھ بندے ہوتے ہیں وہ ڈرامائی انداز میں، لیکن حقیقی رونا جو ہوتا ہے وہ اپنے بس میں. وہ ایک شاعر گزرا ہے شاکر، وہ کہتا ہے جے رومن اپنے وس ہووے، جے رومن اپنے وس ہووے تو رو نکھلا پتہ لگ ویندے. تو رو نکھلا پتہ لگ ویندے. تو آپ نے اونچا اونچا علامہ صاحب نے رونا شروع کر دیا. اب پورے محل میں تھڑ تھلی مچ گئی کہ پتہ نہیں کیا ہوا. پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کمرے کو جس انداز میں تم نے سنوارا، پھر تم نے یہ اتنا آرام دہ میرے لیے بستر لگایا ہے، مجھے اس کو دیکھتے ہی اپنے نبی کا سادہ بستر یاد آ گیا. میں رویا اس لیے ہوں کہ مجھے سرکار کی زندگی کی یاد آ گئی. مجھ کو تو گردش حالات پہ رونا آیا، مجھ کو تو گردش حالات پہ رونا آیا،
رونے والے تجھے کس بات پہ رونا آیا؟ رونے والے تجھے کس بات پہ رونا آیا؟ اب علامہ صاحب روئے، ہچکیاں شروع ہو گئیں۔ انہوں نے اب کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بستر اٹھا دو، اور یہاں تک لکھا ہے کہ کہا اس کمرے میں سادی چارپائی لاؤ، سادہ بستر لاؤ، اس کمرے میں نہیں، وہ کمرہ جس میں جو تم نے کپڑے بدلنے کے لیے میرے رکھا ہے، اس میں میری چارپائی بچھاؤ، جتنے دن رہوں گا میں وہاں سوؤں گا، میرا کریم وہاں سوئے، اقبال یہاں سوئے۔ یہ ہے زندگی کا تول۔ اب پیر صاحب کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ جہاں انہیں سب سے زیادہ نہیں سمجھ آئی۔ وہ تھوڑے ہیں یا ہوں گے یا تھے ہیں بھی۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، میرے پیر کے پیر تھے، وہ کراچی تشریف لے جاتے، تو میں جس وقت کراچی گیا تو مجھے ان لوگوں نے اسی کمرے میں ٹھہرایا۔ میں نے پوچھا بھی تم نے یہاں مجھے کیوں ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے مرشد کے جو مرشد تھے وہ بھی اسی کمرے میں ٹھہرے تھے، آپ کے پیر بھی اسی کمرے میں ٹھہرے تھے۔ پھر انہوں نے خود بتایا کہ لوگ انہیں بڑے بڑے ہوٹل میں رہنے کی آفر کرتے تھے، بڑی بڑی کوٹھیوں والے آتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں، میں مدرسے کے اس کمرے میں رہنا پسند کروں گا۔ تو علامہ صاحب نے بجائے اس کے کہ وہ ان کو تعریف کرتے کہ تم نے بہت ہی خوبصورت میرے لیے جگہ منتخب کی ہے، تم نے ریشمی تکیے، ریشمی غلاف، ریشمی تم نے چادریں بچھائی ہیں، شکریہ ادا کرتے اور کہتے کہ آئندہ بھی جب کبھی بلانا تو اسی طرح بندوبست فرمانا۔ یہ ہے کردار کی ایک عظیم اور حسین جھلک۔ میں نے ان کے بارے میں شاید اگر پچھلے جمعے میں نے بتایا ہو تو مجھے بتا دینا۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ علامہ صاحب وکیل تھے، بنیادی طور پر کیا تھے؟ ایڈووکیٹ تھے، بیرسٹر تھے نا، قانون کی سب سے اعلیٰ ڈگری انہوں نے لی ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ انہوں نے پھر وکالت بھی کی، لیکن میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اب تو وکیل جو ہوتا ہے نا، وہ کسی نہ کسی بہانے سے اور اوکھے انگلش کے لفظ کہہ کے آپ جیسے اور میرے جیسے جو ہوتا ہے نا بندے کو، وہ ایک پین جو ہوتی ہے نا پین لگانے کے لیے، اب مجھے تو پتہ نہیں ہوتا، وہ انگلش کا لفظ بول کے کہتا ہے کہ یہ کرنا ہے، لہذا اس کے لیے اب پین کتنے کی ہوتی ہے؟ 10 پیسے کی ہوگی، 54 کی ہوگی، اس کے بھی وہ مجھ سے 1000 روپیہ اٹیر لیتا ہے۔ علامہ صاحب بھی وکیل تھے۔ اب انہوں نے ایک مقدمہ لیا اور ان کو کہہ دیا کہ بھئی یہ ختم ہو جائے گا 4 پیشیوں میں یا 6 میں، آپ نے وقت کے مطابق اس سے پیسے لے لیے کہ اتنا پیشیاں ہوں گی، اتنا ٹائم لگے گا، اتنے ٹائم کا اتنا پیسہ بنتا ہے، اور یہ جائز ہے کہ بندہ اپنے وقت کا معاوضہ لے سکتا ہے جتنا اس کا سٹینڈر ہے تعلیم کا۔ تو علامہ صاحب نے اس کے پیسے لے لیے، اتفاق سے مقدمے کا فیصلہ 4 کی بجائے 2 پیشیوں میں ہو گیا۔ اب 2 پیشیوں کے پیسے ان کے پاس زیادہ آ گئے، اور مقدمہ وہ جیت چکے تھے۔ جو ان کا کلائنٹ تھا وہ مٹھائی کے ڈبے سمیت جب آیا، اس نے کہا جناب شکریہ، میں مقدمہ جیت گیا، یہ مٹھائی لیجئے۔ تو انہوں نے بقایا 2 پیشیوں کے علامہ اقبال نے پیسے نکال کے کہا یہ لیجئے۔ اس نے کہا کہ میرا تو بقایا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، تیرا میرا معاہدہ تھا
4 پیشیوں کا فیصلہ 2 پہ ہو گیا، 2 کا میرے لیے معاوضہ جائز ہے، 2 کا حرام ہے، لہذا یہ اپنا واپس لیجیے۔ مجھے کوئی عالم دکھا دیں، وکیلوں کا میں ذکر نہیں کرتا، ویسے بھی آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں، ججوں کا تو بالکل ہی نہیں کرتا۔ ویسے جیسے حالات چل رہے ہیں مجھے مولانا روم کی حکایت یاد آ گئی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ کو میں نے سنائی تھی، پھر سنا رہا ہوں، حالات کی وجہ سے شاید کہیں اثر ہو جائے، کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک عورت اور مرد دونوں بیٹھے ہوئے تھے، بڑا گھرانہ تھا، تو بیوی نے خاوند کو کہا جو کہوں وہ تو مانے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میرا ایک دوست تھا، اس نے شادی کی آخری عمر میں، سید تھا، تو ایک دن مجھے ملا، مجھے کہنے لگا آخری عمر، یعنی ان کی بینائی بھی کمزور ہو چکی تھی، آخری عمر میں، تو مجھے کہنے لگا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عورتیں جو ہوتی ہیں یہ اپنی وہ کیسے منواتی ہیں۔ میں نے کہا بتائیں۔ اس وقت میں غیر شادی شدہ تھا، بالکل ہی بہاولپور میں پڑھتا تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ جس وقت میری بیگم مجھ سے کچھ منوانا چاہتی ہے نا، آ کے میرے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، کاندھے پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے اور کہتی ہے اے نصیر شاہ کیسے ہو؟ تو وہ شاہ صاحب کہنے لگے میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج انہیں دوپٹے دی فرمائش کرنی ہے۔ بیگم ساتھ بیٹھ گئی، مولانا روم کے دور کی بات ہے، اس نے کہا کہ میں جو کہوں گی تو مانے گا؟ اس نے کہا جان قربان، وقت جو منوانے کا تھا اور ماننے کا تھا۔ اس نے آگے سے کہا، اس نے کہا کہ 1 من سور کا گوشت کھا، ساتھ شرط بھی رکھ لی کہ جو میں کہہ رہی ہوں اگر تو نہیں مانے گا تو مجھے طلاق۔ اس نے کہا تیری تے ہر گل ہی میں نو سبحان اللہ، نہ مننا والی تے گل ہی کوئی نہیں۔ اس نے آگے سے فرمائش دھر دی کہ تو اگر 1 من سور کا گوشت نہ کھائے تو مجھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہاں پہلے تو اس نے منوا لیا کہ میں ہر بات مانوں گا، نہ مانا میں نے تو طلاق۔ اس نے کہا پھر 1 من سور دا گوشت کھا۔ پیٹ اٹھا، اس نے کہا یہ تو نے کیا کر دیا؟ اس نے کہا ہون تے پھر کھانا پینا ہے، یا مجھے چھوڑ۔ اب ایک عالم کے پاس گیا کہ اس کا کوئی حل ہے، گھر بچ سکتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کے پاس جب پہنچا، انہوں نے کہا رو نہیں، پیٹ نہیں، حل ہے، حل ہے۔ انہاں کہا یہ تو گل ہے، کیا حل ہے؟ فرمایا کسی قاضی جج کے گھر سے 1 من روٹی کھا لے۔ ہائے ہائے ہائے، بڑا اوکھا کام ہے یہ جج بننا، سب سے تلوار کی دھار پہ چلنے کے مترادف، کیونکہ 1 بندے کا بھی انصاف نہ ہوا تو قدرت پکڑ کے لٹکا کے کوڑے مارے گی۔ پیر وارث شاہ نو پڑھو نا، ادن قاضی کھان حرام دا لون بیرا۔ اے ججاں دی، اس دور دے ججاں دی گل نہیں، اے پرانے قاضیاں دی گل ہے۔ گواہی دیو گے نا؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا نا کہ وکالت، عدالت بہت مشکل کام، لیکن علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کیسے اس سمندر سے گزرے۔ اس طرح کوئی مائی کا لال آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ اس
عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اور وقار تو دنیا کا معاملہ ہوا، اس طرح شریعت کے معاملے پہ پورا اترنا، یہ اس کو ناممکنات میں شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن اقبال گزرا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ علامہ رحمت اللہ علیہ، حضور سے ان کی محبت، اللہ اکبر، سرکار دو عالم سے ان کی محبت۔ رات کو بیٹھے تھے، اکثر مولانا مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب ملامتی صوفیوں کی طرح تھے، ہر بندہ اپنے اچھائی کے بورڈ لگاتا ہے، وہ اپنے خلاف کوئی بورڈ لگا کے خوش ہوتے تھے کہ لوگ مجھے برا کہیں اور میں لطف اٹھاؤں، اور یہ ملامتی صوفیوں کی نشانی ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ حالانکہ معاملہ صحیح ہوتا ہے۔ مثلا ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ لوگ بہت ہی ان کے معتقد ہو گئے، وہ کسی جگہ گئے اور انہوں نے کھلے بندوں ظہر کے ٹائم ہی خربوزہ کاٹ کے کھانا شروع کر دیا، تو لوگوں نے جو ہاتھ چوم رہے تھے انہوں نے پتھر اٹھا لیے کہ مہینہ رمضان کا، اور بابا شروع ہو گیا خربوزے کھانے، تو یہ روزہ ہی نہیں رکھتا تو یہ اللہ کا بندہ کیسا ہے۔ اب جب لوگ بھاگ گئے تو جو جاننے والے تھے انہوں نے کہا یہ کیا کیا؟ فرمایا جان نہیں چھوٹی میری۔ کہا مگر آپ نے روزہ؟ فرمایا بے وقوف آدمی، میں مسافر ہوں اور مسافر پہ روزہ فرض ہی کوئی نہیں ہے، میں نے رکھا نہیں ہے۔ ان سے بھی جان چھوٹ گئی، شریعت کا مسئلہ بھی سیدھا رہا۔ اس کو کہتے ہیں ملامتی صوفی۔ مسئلہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لوگوں کو یہ لگا کہ اس نے شریعت کی حد توڑ دیا، تو علامہ اقبال ملامتی صوفیوں کی طرح مزے لیتے تھے اور ان پہ فتوے بھی لگتے تھے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش۔ اور پھر کسی جگہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مجھے زندیق کہتا ہے، دوسرا مجھے مومن کہتا ہے۔ رات کا وقت عموماً علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ شب بیداری کرتے تھے، رات کو جاگتے تھے، اور اصل بندے کا مقام بلند رات کی عبادت میں ہوتا ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ جب بندہ پچھلے پہر روتا نہیں ہے وہ اللہ کا ولی۔ تو رات کو جاگنا کیونکہ اوکھا ہے کہ سوکھا؟ رات دا جاگن ڈاڈھا اوکھا، ایک جاگ دا یار راتی، ایک جاگ دا عشق دی مرض والا، دوجا جاگ دا سخت بیمار راتی، ایک جاگ دا چور سندھ اتے، دوجا جاگ دا پہرے دار راتی۔ غلام فریدا سارے جاگن والے سم ویندے، نہیں سمدہ پروردگار راتی۔ دو منزلوں پہ علامہ اقبال بے ساختہ روتے تھے،
دو منزلوں پہ، دو مقامات پہ، ایک جب بھی کوئی حضور کا نام لیتا تھا اقبال رو دیتا تھا۔ یہ ان کی زندگی کا ایک سب سے واضح اور عظیم واقعہ ہے کہ جب بھی کسی نے سرکار کا نام لیا، علامہ اقبال نے اپنے دل کو تھام لیا، اور جب بھی قرآن مجید کی وہ تلاوت کرتے تھے روتے تھے۔ یہ علامت ہے کہ یہ بندہ عام بندوں سے جدا ہے۔ یاد رکھیں، درد جس دل میں نہیں وہ دل نہیں، یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں، جو نہ تڑپے زیر خنجر وقت قتل، کشتہ تسلیم ہے بسمل نہیں۔ اس لیے کہ یہ عظمت، یہ شان، یہ عزت اللہ نے رقت قلبی کی علامہ اقبال کو وافر بخشی تھی۔ اب اس کا ایک واقعہ میں عرض کر رہا ہوں۔ رات کا وقت تھا، آپ جاگ رہے تھے، علی بخش بھی بیدار تھا، علامہ صاحب بیٹھے تھے اپنے گھر میں۔ ایک دیہاتی گلی سڑک پہ گزرا، اور یاد رکھیں بندہ جب رات کو سناٹا ہو کا عالم، نہ کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے، بندہ ہو اکیلا، تو وہ اپنے ڈر خوف کو نکالنے مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ گنگناتا ہے۔ خوف دور ہو، یہ ہوتا ہے، اکیلا ہو نا بندہ، کوئی نہ ہو اور ڈر بھی دل کو لگ رہا ہو، تو اس ڈر کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ گنگنانا شروع کر دو۔ اب وہ مسافر، وہ پردیسی رات کے وقت گزر رہا ہے اور گنگنا رہا ہے کیا؟ اج سکھ متران دی ودھیریے، اج سکھ متران دی ودھیریے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا نے لائیاں کیوں جڑیاں، اج نینا نے لائیاں کیوں جڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانے کے جانے جہان آکھاں، جے سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جے سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، جس شان تو شانہ مکھ چند بدر شاشانیے، مکھ چندر بدر شاشانیے، متھے چمک دی لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں مد بھریاں۔ اب وہ پردیسی، وہ دیہاتی، وہ تو سڑک پہ ڈر مٹا رہا ہے، اپنے آپ کو سنا رہا ہے، اور یہ نعت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی گنگنا رہا ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ آواز اندر بھی جا رہا ہے۔ عاشق رسول تھا، نام علامہ اقبال، فوراً
وہ باہر جا رہا تھا، یہ سن کے اندر آنسو بہا رہا تھا، رونے لگے علامہ اقبال، اور جلدی کا علی بخش کو دوڑ کے جا اس پردیسی کو بلا۔ علی بخش دوڑ کے آیا، وہ جڑا شدہ پہلے ڈردہ پیا سی، پچھوں ہاتھ جو لایا انہوں بھی ادھر کا آیا، ایس ویلے بوا کنے کھڑکایا، وہ ڈر کے پیچھے دیہاتی تے رات دا وقت تے اس ویلے کوئی لاہوری پڑ جائے تے او شو دے دیتے ہوں جی، انہیں آکھیا انہوں جس چیز تو ڈردہ سا ہو گئی، جس بلا تو ڈردہ سا پہ گئی، انہیں آگو بھائیہ خیری، انہیں آکھیا حوصلہ رکھ خیر ہے، اس ساڑے مالک تانوں بلاندے پہنے۔ انہیں آکھیا یار میں نہ انہوں جانا نہ میں نو جانا، انہیں آکھیا ڈر نہیں علامہ صاحب نے، انہیں آکھیا چلو مولوی صاحب نے پھر ٹھیک ہے، وہ اندر گئے تو بغیر داڑھی کے علامہ صاحب، نہیں سمجھ آئی؟ ساڑھے کول تے پتہ لگتا ہے نا، کوئی ہوئے کوئی داڑھی شاڑی ہوئے، کوئی پاگی شاگ ہوئے، کوئی بڑا سارا جبہ کبہ ہوئے، کوئی پیٹ شیٹ ہوئے، بندہ کوئی 4-5 ماندہ تے ہوئے، پھر پتہ لگے بھی علامہ صاحب یا پیر صاحب نے، چھٹاکی جنہ بندہ تے پیر صاحب۔ پیر واسطے ضروری ہے کہ وہ دا پیٹ جڑا اس تو وڈا ہونا چاہیے، ورنہ یہ چھٹاکیاں نو کون عالم مند ہے؟ پورا فضل الرحمان بندے نو ہونا چاہیے، حلال حرام کھانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ دیہاتی کو لے گئے اندر، وہ دیکھا تو علامہ صاحب پہلے رو رہے، دیکھا کہا بہ جا، کہا ایک باری پھر سنا، اج سکھ متران دی ودھیریے، بندہ کلا گاوے تے چس ہو رے، جے کو ہور بھی ہو جا رل جاوے، کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ نا سریکی میں کہتے ہیں نا کان کان کر کرلا کانگا، کانگا کاگا کوا، نا کان کان کر کرلا کانگا، اتھ کون مویاں ڈوان دے، اسی مرے پیاں ایتے کنے آنا ہے، نا کان کان کر کرلا کانگا، اتھا کون مویاں ڈوان دے، اوڈوں تو کرلا ایڈو میں کرلاواں، اوڈو تو کرلا ایڈو میں کرلاواں، نبھوے سن وقت ڈوہاں دے، نا کان کان کر کرلا کانگا، ات کون مویاں ڈوہاں دے، دلچسپ ڈوہیں کم لگ باسوں، نبھوے سن وقت ڈکھاں دے۔ اب 2 ہو گئے، وہ گا کے روئے میری داستان حسرت، وہ سنا کے روئے میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، یہ اسی لاہور کا باسی تھا جو نبی پاک کا نام اس کے کان میں آتا تھا، اس کی پلکوں کا بند ٹوٹ، حضرت پیر نصیر الدین گولڑوی رحمت اللہ علیہ کہتے رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر،
رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی. رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی. تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی. تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی. قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات. یہ پرانے صحابہ تابعین کا دور کے یہ حالات ہوتے تھے. اور پھر اقبال کو دیکھا گیا. حضور کے ایک تابعی بلکہ صحابی حضرت ابو بکر صدیق یوں ہی کھڑے ہونا خطبے کے لیے، حضور کے منبر کو ہاتھ لگانا، پھر بادل، اتنا رونا یاد کر کر کے کہ جہاں میں کھڑا ہوں میرا کملی والا یہیں کھڑا ہوں. یہ صحابہ کے واقعات تھے. پھر صدیوں خشکی طاری رہی، اکا دکا لوگ پیدا ہوتے رہے، ورنہ میرے جیسے آپ جیسے روکھے پھکے روکھے لوگ ہی پیدا ہوتے رہے. اب بھی وہی دور ہے، اکا دکا لوگ قدرت پیدا کرتی ہے جن کی آنکھیں محبوب کے ذکر سے تر رہتی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں ہے کہ صرف اتنا کہتے قال رسول اللہ، پھر ان کے الفاظ وہیں گلے میں اٹک جاتے، ہچکیاں لگ جاتی. حضرت ابو ذر غفاری، او ویرانوں میں پھرنے والا بابا، رونا اور صرف اتنا کہنا اوسانی حبی و خلیلی. یہ نہیں آکھنا قال رسول اللہ، انہیں آکھنا میرا محبوب میرے خلیل نے اے آکھیا. پھر رو دیے. صحابی اور تابعی دو بیٹھے ہیں، صحابی جو حضور کا ساتھی، تابعی جو صحابی کا ساتھی، دونوں بیٹھے ہیں مل کے. اور وہ تابعی پوچھ رہا ہے صحابی سے تساں حضور نو ویکھیا سی؟ اور یہ صحابی جو ہے اس کی بینائی کمزور ہو چکی ہے بڑھاپے کی وجہ سے. اور یہ وہ صحابی ہے جس نے 10 سال میرے نبی کی نوکری کی. کتنے سال؟ 10 سال. اور یہ تابعی جو بیٹھا ہے ساتھ، اس نے 40 سال نوکری کی ہے صحابی کی. ہون تے حق بندہ ہے پوچھے. شیر خان میرے نالے تقریباً 28-29 سال تو انہیں پتہ بولدا کنجے یہ آکھے گا ایک مجھے ایک گلاسی تھے رکھ دے. ان کوئی تیسرا بندہ سن رہا ہو نا، وہ آکھے گا اتنا بدتمیز آدمی ہے. اور پھر آکھنا کوئی گل کرنی ہے تینوں آکھیا تے ہے. وہ اتنی فریکنس تو بیوی کی نہیں ہوتی. وہ بھی بولے گی تے کچھ شرم حیا نال بولے گی. تے جیڑے بندے نال رہندے نا جناب، کچھ تو ان بیچاروں کی اپنی کچھ پس منظر ہوتا ہے. اور پٹھان جنہ بھی ادب نال بولے انج لگتا ہے بڑا ہی بے ادب ہے. اچھا ماشاءاللہ، یہ پٹھان انہوں میں شامل نہیں.
سبحان اللہ. جو بندہ صحابی کا تابعی، نبی پاک کا تابعی، 40 سال اس نے میرے نبی کے صحابی کی خدمت کی، تو انہیں سوال کی کر دیتا. اس صحابی سے کہنے لگا تساں نبی پاک نو ویکھیا سی؟ سارے تسی سمجھدار ہو، یہ سوال بندہ شندہ نہیں، انہیں جان کے گل کی تھی، انہیں روا دیتا ایک گل کر کے. صحابی رویا، کہا کیوں رلاتا ہے؟ اس نے کہا، آگے سے کہا، افسوس آپ نے دیکھا تھا پر میں نے نہیں دیکھا. صحابی نے کہا قسمت، نصیب، نصیب والوں کو وہ مکھڑا دیکھنے کو ملا. اب اس تابعی نے، اس خادم نے، شاگرد نے، نوکر نے کہا، اس نے کہا صحابی سے کہ تساں انہا اکھاں نال ویکھیا سی؟ اے جڑیاں اکھاں تواڈیاں نے انہا اکھاں نال ویکھیا سی؟ صحابی نے کہا کیوں بار بار رلاتا ہے؟ کہا ویسے میں پوچھ رہا انہا ہی اکھاں نال. کہا وہ 10 سال خدمتگار رہا، سرکار کے ساتھ رہا، انہی آنکھوں سے تکتا رہا. اب بات کھلی جب شاگرد تابعی رویا، اس نے کہا معاف کرنا، میں نے جو نہیں دیکھا، ذرا آپ چہرہ نیچے کریں، میں ان آنکھوں کے بوسے لینا چاہتا ہوں جن آنکھوں نے مدنی والے کا مکھڑا دیکھا. جنہ اکھیں دل بر ڈٹھا، جنہ اکھیں دل بر ڈٹھا، او اکھاں تک لئیاں، تو ملیوں تے ساجن ملیا. ہن آساں لگ پئیاں، تو ملیوں تے ساجن ملیا. یعنی ان کا دیکھنا تو قسمت میں نہیں، چلو ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا چاہیے. کیا سمجھ آئی ہے؟ اب دونوں مل کے، ایک انہی تابعین میں سے، ان کا نام ہے حضرت ابو العالیہ، یہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے. صحابی کا نام ہے حضرت انس، تابعی کا نام ہے حضرت ثابت بنانی. اب جن کی بات کرنے لگا ان کا نام ہے حضرت ابو العالیہ رفیع بن مہران. حضرت ابو العالیہ آپ حضرت انس کے پاس آئے. حضرت انس نے ایک سیب اٹھایا اور حضرت ابو العالیہ کو پکڑایا. اب وہ تو کھانے کے لیے پکڑایا، انہوں نے اٹھا کے چومنا شروع کر دیا سیب کو. انہاں آکھیا ہے کھان واسطے دیتا ہے، چومن واسطے نہیں. انہاں آکھیا سرکار اس سیب نو او ہاتھ لگے نے جیڑے ہاتھ یار دے ہاتھ وچ آئے نے. کیا کہنے. ہم کم نصیب جس دور میں ہیں، یہ کام مولویوں کے نزدیک بدعت ہیں، یہ کام ان موجودہ ٹیڈی سکالروں کے نزدیک بدعت ہیں، مگر یہ صحابہ اور تابعین کرتے تھے. اب کیا ہے؟ بدعت.
سبحان اللہ. کیونکہ اب پورا ایک نواں دین پیدا ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ پرانے کو مٹا رہے ہیں، جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. اوپر مومن ہے، اندر سے پکے نامراد. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ پرانا دور تھا محبوب کی ایک سبحان اللہ. ایک اور تابعی نام ہے حضرت محمد بن منقدر، 70 سے زیادہ صحابہ سے ملے. حضرت محمد بن منقدر یہ تابعی رسول ہیں. آپ کے بارے میں امام ذہبی کہتے ہیں کان لا یتمالا البکاء اذا حدث عن رسول اللہ. ان کی عادت تھی ادھر حضور کا نام لبوں پہ آتا، ادھر پر نالا آنکھوں کا جاری ہو جاتا. اپنے آپ پہ لا یتمالا کا، اس کا معنی یہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتے تھے. جیوں ہی حضور کا نام آیا آنکھوں کے بند ٹوٹے اور سامان کے بدلے رواں ہو گئے. ساری عمر ایسے ہی رہا. کون؟ کتنی عجب ہے عشق میں غیرت جذبات نے رونے نہ دیا، ورنہ کیا بات تھی کس بات نے رونے نہ دیا. رونے والوں سے کہو، رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لیں. رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لیں، جن کو مجبوری حالات نے رونے نہ دیا. جن کو مجبوری حالات نے رونے نہ دیا، ان سے مل کر ہمیں رونا تھا، بہت رونا تھا. ان سے مل کر ہمیں رونا تھا، بہت رونا تھا. تنگی وقت ملاقات نے رونے نہ دیا. تنگی وقت ملاقات نے. یہ پرانے لوگ تھے. اب ایک اور تابعی کا نام آیا حضرت خالد بن معدان. یہ شام کے رہنے والے تھے. ان کی بیٹی بتاتی ہے اس بی بی کا نام تھا عبدہ. عبدہ بنت خالد بن معدان. بی بی بچی کہتی ہے جب شام ہوتی دنیا سوتی، میرا بابا چادر منہ پہ ڈالتا، پھر زاروں قطار روتا. ہر رات یہی عالم ہوتا، میرا بابا روتا. اور پھر کیسے کہتی ہے بی بی کہ حضور کے ایک ایک غلام کا نام لے کے روتا. حضرت ابو بکر کا نام لیا رو دیا، حضرت عمر کا نام لیا رو دیا، حضرت عثمان کا نام لیا رو دیا، حضرت مولا علی کا ذکر کیا رو دیا. ایک ایک کا نام لیتا. پھر سرکار کا جب ذکر آتا پھر تو کلیجہ پھٹ ہی جاتا. پھر میرا بابا رو رو کے آخر میں کہتا یا اللہ جلدی کر عزرائیل بھیجوا، اب زندگی میں لطف نہ رہا. اللہ وہ وقت آئے کہ کملی والا باہیں پھیلائے، ادھر موت آئے ادھر کملی والے کی دید ہوگی، مرتے ہوئے میری عید ہوگی. اللہ. علامہ اقبال، اب میں کہہ سکتا ہوں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ پیدا تو 14ویں صدی میں ہوئے، لیکن ان کی روح کہیں پہلی صدی کی تھی. جو عادتیں تھیں وہ صدیوں پہلے کے مسلمانوں کی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ میاں محمد شفیع ان کے بڑے دوست تھے، بڑے امیر آدمی تھے.
ایک دن آئے میاں شفیع صاحب تو حضرت علامہ اقبال لیٹے ہوئے تھے حسب معمول، تو میاں شفیع نے کہا جی آپ کو کوئی کلام نہ سناؤں، یا انہوں نے فرمائش کی؟ مولانا حالی کا کلام شروع کر دیا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ امیدیں غریبوں کی برلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت۔ ابھی میاں شفیع صاحب نے یہ کلام شروع فرمایا، حضرت علامہ اقبال نے رو رو کے انہیں بھی رلایا۔ کسی کی یاد کے آنسو کتنے قریب تھے، کسی کی یاد سے آنسو کتنے، بس نام لیا تھا کہ آنکھیں۔ یہ معاملہ حضرت علامہ اقبال کی زندگی کے ساتھ تھا، مشہور واقعہ ہے، اللہ اکبر۔ آخر میں علامہ صاحب کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھی، بینائی بالکل جواب دے گئی تھی، شوق مدینے جانے کا تھا۔ کیا تھا؟ یہ میں پورا جاگ کے کہہ رہا ہوں، شوق مدینے جانے کا تھا۔ میں نے مکے کا نام نہیں لیا، کہہ رہا ہوں شوق۔ اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو علامہ اقبال صاحب جب بیمار تھے، آخری عمر کے وہ ایام تھے، تو ایک دوست آئے، ذکر چلا حج کا، تو کہنے لگے اب تو صحت گر رہی ہے مسلسل، بس اپنی تھوڑی سی صحت بچا رہا ہوں مدینے کے لیے۔ کس کے لیے؟ مولویاں نو تے غصہ آنا ہی آنا ہے۔ مدینے کے لیے، سبحان اللہ۔ بینائی کمزور ہو گئی، اور یاد رکھیں شوق بڑھتا گیا، ذوق بڑھتا گیا، اور اب رونا اور زیادہ ہو گیا۔ بہن آئی علامہ اقبال کی، غالباً منیرہ نام تھا، منیرہ آئی اور دیکھا بھائی سرکار کے شہر کی یاد میں روتا ہے، تو بہن ہوتی ہے، تسلی دی، ویرا رو نہیں۔ سیال کوٹیاں دی بولی ہون محنت نہیں آؤندی، او ویرا رو نہیں، تو چنگا بلا ہو جا سے تے پھر مدینے ہوں آمیں۔ آئے ہائے ہائے، ابھی تیری آنکھیں خراب ہیں، تیری آنکھاں خراب ہیں، اے ذرا ٹھیک ہو لین پھر مدینے جاویں۔ آگے سے علامہ اقبال کی ہچکیاں لگ گئیں، کہا منیرہ اندھے مدینے نہیں جاتے۔ ان لفظوں کا اندازہ گھر جا کے کرنا، وقت کا عظیم فلسفی کیا کہہ رہا ہے؟ تو تسلیاں دیں دیئے اکھاں ٹھیک ہو جاون تے پھر مدینے جاواں، اے میں نو دس کہ انے مدینہ نہیں جاتے۔ جن باتوں پہ اس دور کے ٹی وی یوٹیوب پہ ناچنے والے کان کھڑے کر لیتے ہیں، وہاں مکے جائے لال رومال والے پیچھا نہیں چھوڑتے، مدینے کا ذکر کرو لڑنے پہ آتے ہیں۔ لیکن میرا اقبال قلندر لاہوری فرماتا ہے، تو فرمودی رہے بتہا گرفتیم، ورنہ جوز تو مارا منزل نیست۔ اقبال کہتے ہیں ربا
تیرا آرڈر نبی کریم آپ کا حکم ہوا، ہم مکے چلے گئے، کعبے چلے گئے، ورنہ جز تو مارا منزل نیست، ورنہ ساڑی منزل اول بھی تو ہے آخر بھی تو ہے۔ تے لکھ رکھو اساں اقبالی تے بلالی، اسیاں ویسے ڈاکٹر اسرار بھی کہتا تھا میں اقبالی ہوں، میں کہتا تھا نہیں آپ تھوڑے تھوڑے ریالی ہیں، کہیں کہیں چکر دے جاتے ہو۔ اقبال کہتے تھے کہ کعبہ حضور کا حکم تھا تب گئے، ورنہ ہماری منزل مدینہ۔ ایک جگہ پہ کہتے ہیں خراب جرت آن رند پاکم، خراب جرت آن رند پاکم، فرماتے ہیں اس دیوانے کا میں مستانہ ہوں۔ خراب جرت، اس دیوانے کی جرت کا میں مستانہ ہوں۔ کیڑا دیوانہ؟ ادن خدا را گفت مارا مصطفیٰ بس، اس دیوانے کی اس جرت کا میں مستانہ ہوں، جنہیں اللہ نو آکھیا ربا مینو میرا نبی کافی ہے۔ مدینے کی مٹی کو کہتے ہیں مگر اے خاک پائے کوئے مصطفیٰ، تیرا مرتبہ ہے عرش سے بھی سوا۔ نہیں سمجھ آئی؟ او مدینے دے شہر دی مٹیے عرش تھلے تے جتھے مدینے والا چلے، اس مدینے دے بلے بلے بلے۔ اور کہتے ہیں کوکب امرا دیدائے بیدار بخش، آرزو تمنا، کوکب امرا دیدائے بیدار بخش، میری قسمت دے ستارے نو کوئی قسمت والی بیداری عطا کر۔ دیدائے بیدار بخش کی مرقد در سایہ دیوار بخش، اے اپنے مزار دی دیوار دے سائے دے نال ایمیں تھوڑی جی قبر دی جگہ دے دے۔ ایک کسے مولوی کو لو سنیا جے انج دی دعا پہ منگدا ہوئے، اے نیلے پیلے ساوے چٹے سارے، مرقد در سایہ دیوار بخش، جے تیری دیوار دے سائے تلے مینو قبر دی جا مل جاوے تے میں اسمان وال تک کے آکھاں ساڈا کل ویکھے آئی ساڈا اج تک۔ یہ اقبال ہے۔ یہ گئے تھے نا گول میز کانفرنس پہ، فلسطین بھی گئے، پھر پلٹ کے واپس آ گئے۔ کسی نے کہا فلسطین پہنچ گئے تھے، آگے قریب تھا عرب ہو آتے، آگے کیا غیرت عشق نے جواب دیا، کہا یار کے کوچے کی توہین ہے کہ بندہ سفر کسی اور پہ جائے اور اس کے طفیل مدینے جائے، یہ توہین ہے، جب بھی جائیں گے سیدھے یار کے کوچے میں جائیں گے۔
اللہ اکبر. ہون انجی کر دینے لوگ جا رہے نے لندن تے 4 گھنٹے 10 ڈے یا 2 دن دا کر لو جائز ہے، لیکن عشق کچھ ہو رہے. آ رہے نے پاکستان سعودیہ دی لے لئی ایئر لائن دی ٹکٹ، چلو جاتے پاکستان رہے ہاں، چلو پاکستان دے صدقے. عاشقہ نے آکھیا نا. حضرت بایزید بستامی گئے حج پہ، حج کر کے مکے سے سیدھا واپس. کسے آکھیا مدینے نہیں جانا؟ انہیں آکھیا جانا. انہیں آکھیا جاتے نہیں رہے. انہیں آکھیا مکے دے وسیلے نال نہیں جانا. ایک کعبے دے صدقے نہیں جانا، او دے صدقے کعبے آنا. انج دے بندے تانوں لکھاں وچوں ایک ہی لبے گا، باقی خشکے بٹیرے. یہ اقبال ہے. کیا ہے؟ سبحان اللہ. اسامی نقل ماری ہے. پتہ نہیں حاجی نواز صاحب نو کنے چکر چلایا، ساڑھے حاجی صاحب ہی آدن جی جانا ہے تے جانا سیدھا مدینے. تے اگلے آکھیا ٹکٹ چوکھی لگ دے انہاں کے لگن دے. جانا بھی مدینے تے آنا بھی مدینے دے وچوں ہیں، تاکہ آکھ سگی ہے اسی مدینے جا رہے ہیں. واہ جی واہ، کم دے بڑھ فٹ ہویا. حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب لیل پوری، فیصل آباد بعد بنیا نا، لیل محدث لیل پوری. وہ حج تے پہلے انہاں کیتا ہویا سی تے وہ جدوں جان لگے نا حج دے اتے، حج فرضی حج پہلے تے ادا کر چکے، پھر دوجا سی تے جان لگے تے اتنے وڈے بزرگ تے پیر بھی تے عالم بھی تے تھڑ تھلی مچ گئی فیصل آباد دے وچ تے مبارک بادیاں آن لگیاں. سرکار سنیا تسی اپنا کعبہ شریف تکن جا رہے ہو. انہاں اسے بندے دے منہ تے ہاتھ رکھیا. انہاں کہنا نے غلطی نہ کر، حج فرض اسی کر چکے ہاں، ہن مدینہ ہی جانا ہے. انہاں آکھیا اگے عمرے تے نہیں جانا، انہیں آکھیا وہ مدینے دے صدقے ہی جانا ہے. یہ اقبال ہے. میں نے کہا نا لاکھوں میں ایک ہے، یہ بندہ بڑا نیک ہے. سید غلام میران شاہ، کیا نام ہے؟ سید ان کا لقب تھا مخدوم الملک. مخدوم الملک حضرت سید غلام میران شاہ گیلانی، یہ حضور غوث الاعظم کی اولاد تھے. ان کا چھوٹا سا شہر ہے جمال الدین والی. تو وہاں کے بزرگ تھے، علامہ کے دوست تھے. تو علامہ صاحب کو خط لکھا کہ ہم تیاری کر رہے ہیں حج کی، مدینے بھی جائیں گے، تو آپ بھی اگر ساتھ ہوتے تو لطف دوبالا ہوتا. آپ ساتھ ہوتے لطف. بیمار بھی تھے. واپسی جو خط لکھا ہے اس خط کا ایک جملہ سنے، پھر ذرا تولے سوچ کے علامہ صاحب نے انہیں واپسی لکھا. قبلہ شاہ جی، مدینہ تو مدینہ ہے، اور اقبال اپنے نبی کے روضے پہ جائے مگر کس منہ سے؟ کیا کہا؟ کس منہ سے جائے گا؟ کچھ ہو جھولی میں لے کے جائے، اس خالی جھولی میں لے کے کیا جاؤں؟ کون سی شکل، کون سا عمل؟ اور اگلا جملہ اتنا خنجر کی طرح کاٹ دیتا ہے کلیجہ. اقبال نے کہا میرے جیسا سیاہ کار آدمی،
میرے جیسا گناہوں کا پتلا جائے گا کیا لے کے؟ آگے کہتے ہیں مجھ سے تو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ کملی والے کے روضے پہ میرا نام لیا جائے. میرا تو نام ہی اس قابل نہیں. میری ذات کیا ہے؟ یہ صدیوں میں کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جس کی سوچ اپروچ اتنی پاک ہوتی ہے. مدینے چلنے والے مسافروں کو علامہ اقبال ایک نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں اے راہ روے قدم آہستہ ترنے. او مدینے جانے والے، مدینے کی مٹی پہ قدم ذرا آہستہ رکھ. مدینے دی زمین تے وہ ساڑھے ورگیاں نو تے کدے خیال ہی نہیں آیا. وہ عاشق تھا رسول اللہ کا، کہتا اے راہ روے قدم آہستہ ترنے چوں ماں ہر ذرہ اے او درد مندست. وہ کہتے ہیں جیسے عاشقوں کے دل زخمی ہوتے ہیں، یار کے عشق میں مدینے کی مٹی بھی مدینے والے کے عشق میں زخمی ہے، اور زخموں پہ پاؤں نہیں رکھے جاتے. یہ ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ. جب بھی علامہ کا نام لیا کرو ادب کے ساتھ. انج نہیں کہ علامہ آخدہ ہے، علامہ فرماتے ہیں اے تیرے تے میرے پیو تو زیادہ محترم نے. اپنے پیو تے مولوی دا نہ لیندے ہو تو فرماتے ہیں تیرے پیو دے پیو دا بھی پیو ہے. علامہ کی زندگی بھی ایک سمندر ہے. بڑی عجیب بات کہی، بڑی عجیب بات. قبلہ فیضی صاحب، علامہ صاحب، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی زندگی حیات کے بارے میں، اب تم یوٹیوب پہ جاؤ نا، بٹن دباؤ تو تمہیں ایسے ایسے مگر مچھ اور ذلیل قسم کے ملیں گے. یہ سب کچھ رکھا ہوا ہے حضور کی زندگی پہ باتیں. کوئی کہے گا اللہ ہی معاف کرے، کیا کہہ سکتا ہوں. حضرت علامہ اقبال سے پوچھا گیا حضور کی حیات کے بارے میں. آپ فرماتے ہیں کہ حیات النبی یعنی نبی کریم کا بالکل زندہ پائندہ ہونا کس طرح ہے. وہ فرماتے ہیں اپنا تو عقیدہ ہے کہ اب بھی لوگ حضور سے ویسے ہی فیض یاب ہو سکتے ہیں جیسے صحابہ ہوتے تھے. اے تیرے لگڑ بگڑ مولوی، کوئی کہتا ہے جی زندہ تو ہیں پر وہاں ہیں، کوئی کہتا ہے جی وہاں ہیں پتہ نہیں کیسے ہیں، کوئی کہتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے پتہ نہیں کیسے ہیں. اقبال کہتا ہے تو کہندا رہو ساڑھا اے ہی. آگے پھر اس دور کا رونا بھی روتے ہیں، کہتے ہیں مگر کیا کریں، اس قسم کے عقائد کا اظہار بھی لوگوں کے کانوں پہ گراں گزرتا ہے، بولیں تو کیسے بولیں. یعنی رازدار کوئی نہیں، محرم اسرار کوئی نہیں، کس کو سنائے قصہ درد دل. میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا. اس لیے یہ ہے علامہ اقبال. ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں، کچھ باتیں ضروری رہ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ اتنے ہی قبول فرمائے. وآخر دعوانا